بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چاچا سعودی عرب گیا تو چاچی کی ذمہ داری مجھے سونپا گیا۔ رات ہوئی چاچی مجھے پاس سلاتی مگر چاچی دن بھر اداس رہتی۔ میں ہر طرح چاچی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات چاچی الٹیاں کرنے لگی۔ چاچی کا منہ ہاتھ دھلایا، کپڑے تبدیل کروانے لگا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے اس رات۔ ان دنوں منی کا بہت چرچا تھا۔ بازار حسن میں روز اس کا کوٹا سجتا تھا۔ سارے مرد جیسے بھاگ کر جاتے تھے کیونکہ وہ عام مردوں کو اپنا گانا اور ڈانس دکھاتی تھی، مگر جو مرد اس کے ساتھ رات گزارنا چاہے وہ اسے اپنے گھر لے جاتی تھی۔ وہ مرد منی کی جولی نوٹوں سے بھر دیتا تھا، بدلے میں منی بھی پوری رات اس کے حوالے کر دیتی تھی۔ مگر بات پیسوں کی نہیں تھی، منی کی دل کی تھی۔ بڑی محفل میں جو منی کو بھا گیا وہ اسے آنکھ کے اشارے سے بلاوے دے دیتی تھی۔ منی ہر رات مت بدلتی تھی۔ جس مرد کے ساتھ منی کی رات گزرتی تھی وہ جیسے خوشی سے ناچنے لگتا تھا۔ ان میں میرا ایک یار بھی تھا جو بہت امیر تھا، اس کے ساتھ منی کا عاشق بھی تھا۔ وہ کئی سالوں سے منی کو کوٹے پہ لے جا رہا تھا، مگر منی نے اسے آنکھ کے اشارے سے کبھی بلاوا نہیں بھیجا۔ لیکن وہ عاشق تھا اس لیے مایوس نہیں ہوا۔ جیب میں نوٹی کی گڈیاں لیے وہ ہر رات کو کوٹے پر اس امید سے جاتا تھا کہ شاید اسے منی کے ساتھ رات گزارنے کا موقع مل جائے۔ اب تک منی نے جتنے مردوں کو گھر پر بلایا تھا وہ آج بھی دوسری رات کی امید میں اس کی چوکھٹ پر آتے تھے، کیونکہ منی کا حسن ادائیں جوانی سے کوئی مرد ایک رات میں کہاں سیراب ہو سکتا تھا۔ وہ عشق و شباب کا پورا سمندر تھا جس میں کئی من چلے ڈوب چکے تھے اور کئی ڈوبنے کے لیے بےتاب بیٹھے تھے۔ ان میں ایک میں بھی تھا، مگر میرا مسئلہ چچی تھا۔ میرا چچا سعودیہ میں رہتا تھا۔ مجھے چچا نے پال پوس کر بڑا کیا تھا کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ چچا کے گھر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ چچا چچی نے ہمیشہ مجھے پیار دیا، کسی چیز کی کمی انہیں نہیں دی۔ ابھی تک تو میں چچی کے پاس سوتا تھا۔ چچی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر پھر چچا سعودیہ چلا گیا اور چاچی اداس رہنے لگی۔ میں اس کے پاس جا کر اس کا دل بہلاتا، مگر چچی اب میری طرف محبت سے نہیں دیکھتی تھی۔ پتہ نہیں چچی کو کس بات کی ٹینشن تھی۔ چچا سعودیہ میں تھا اور ہم دونوں یہاں عیش کر رہے تھے، مگر چچی اب پریشان رہنے لگی۔ یوں دھیرے دھیرے میں چچی سے دور ہوتا گیا۔ پھر میں اپنے امیر دوست سے ملا جس نے مجھے منی سے ملوایا۔ اس سے پہلے میں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں چچی سے پوری کر لیتا تھا، مگر جب سے مجھے یہ امیر دوست ملا تھا میں نے چچی سے مانگنا چھوڑ دیا۔ میں اب گھر میں بھی کم ٹکتا تھا۔ امیر دوست کا شو روم تھا، دن میں اس کے دفتر چلا جاتا تھا اور رات میں ہم دونوں منی کے کوٹے پر پڑے رہتے تھے۔ میرا دوست کہتا تھا ایک رات منی مجھے اپنے گھر بلا لے، میں اس کے در پر کتا بن کر پڑا رہوں گا۔ مگر منی کے ہزاروں عاشق تھے، وہ سب کو گھر پر رکھ لیتی تو گھر کتوں سے بھر جاتا۔ اس لیے تو صبح ہوتی منی پرانے کتوں کو لات مار کر گھر سے نکال دیتی اور نئے کو ساتھ لے آتی تھی۔ منی کو چاہنے والوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس دن بھی اپنے دوست کے پاس تھا، گھر آیا تو چچی میرے سینے سے آ لگی اور سسکنے لگی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی جب سے تیرا چاچا سعودیہ گیا ہے میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ میں نے چچی کو خود سے الگ کیا، پانی پلایا اور کہا چچی ٹینشن کیسی، میں تیرے پاس ہوں، کوئی بھی کام ہو مجھے بتایا کر۔ یہ سن کر چچی نے مجھ سے کہا کہ تو بھی تو سارا دن آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تب تجھے چچی کی یاد ستاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے ہنس دیا اور کہا کہ مجھے پتہ جو ہے کہ گھر جاتی چچی میری بھوک مٹا دی گی۔ یہ سن کر چچی ہنستی اور کہا کہ میں جانتی ہوں یوں ہی تیرا پیٹ بھرے گا تو گھر سے نکل جائے، اس لیے آج تو مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑا۔ یہ سن کر میں نے موٹر سائیکل نکالی اور چاچی کو بٹھا کر اس کی سہیلی کے گھر چھوڑایا۔ چچی نے کہا آج رات میں یہیں پر گزاروں گی۔ یہ سن کر میں بے فکری سے اپنے دوست کے پاس آ گیا کیونکہ چچی آج رات گھر میں نہیں تھی اور میرا موڈ گھر جانے کا نہیں تھا۔ روز رات کو چچی کی وجہ سے گھر جاتا تھا، مگر آج میں آزاد تھا۔ دوست کی طرف گیا تو اس نے مجھے دیکھتی ہے کہہ دیا کہ آج رات تو منی کے پاس گزاریں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے بھی خوشی خوشی کہہ دیا، اگرچہ میرا دھیان اس وقت چچی کی طرف لگا ہوا تھا۔ مگر دوست منی کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا، کہنے لگے کہ اتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے منی کا چہرہ دیکھا ہو۔ دراصل منی اپنا آدھا چہرہ نقاب میں ڈھک کر رکھتی تھی، اس کا ماتھا اور آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ منی اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، وہیں وہ اپنے شیشے کی وجہ سے بدنام تھی، مگر بدنامی سے زیادہ اس کی شہرت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منی کی شہرت چاروں سمتوں میں پھیل چکی تھی۔
جہاں کہیں مرد اکٹھے ہوتے وہیں منی کے حسن، جوانی، اداؤں اور ڈانس کا ذکر چھڑ جاتا تھا، مگر عام لوگ جو اس کے کوٹے پر آتے تھے انہوں نے صرف منی کا آدھا چہرہ اور جسم دیکھا تھا اور وہ اس کے دیوانے ہو گئے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے منی کے ساتھ ایک رات گزاری تھی، اس کا جسم چھوا تھا، اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو، جیسے منی کو دیکھنا ہی کسی کی بس کی بات نہیں، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ منی کسی مرد کی طرف دیکھتی نہیں تھی، مگر جس پر آنکھ ٹھہر جائے اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی۔ اس لیے تو ہر رات اس کے کوٹھے پر ہزاروں مرد اپنی قسمت آزماتے آتے تھے، جیسے منی سے جڑنا ان کی شان میں اضافہ کرتا ہو۔ چاہے ان مردوں کی بیویاں منی کو کوستی ہوں، اسے گالیاں دیتی ہوں، منی کو جہنم کی بدوائیں دیتی ہوں، وہیں مرد اپنا سب کچھ منی کے حسن پر ہار بیٹھتے تھے۔ کچھ آوارہ اور بے باک مردوں نے تو منی کے ڈھانس کے پوسٹر اپنے کمروں دکانوں میں لگا رکھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تھی، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی بیویوں سے چھپ کر یہ سب کچھ کرتے تھے۔ بس مقصد ایک ہی تھا، منی کو دیکھ کر آہیں بھرنا اور اس کے ساتھ ایک رات گزارنا۔ منی کی اس آفر نے اسے بہت مشہور کیا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کا ڈانس دیکھنے آتے اور دل میں دعا کرتے کہ کاش آج کی رات منی کی آنکھ ہم پر ٹھہر جائے۔ میرا دوست بھی ہر رات یہی دعا کرتے ہوئے منی کے کوٹھے پر آتا تھا، مگر ابھی تک اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ پوری رات منی کا ڈانس دیکھتے رہے۔ جب منی نے ایک مرد کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا تو سب مرد مایوس ہو کر دھیرے دھیرے وہاں سے اٹھنے لگے تھے۔ سب لوگ منی کی دیوانے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس رات بھی دوست کے گھر چلا گیا۔ میں دوپہر کے وقت گھر آیا تو دروازہ کھولا تو میں سمجھ گیا کہ چچی گھر آ چکی ہے۔ میں نیند میں جھومتا جھومتا چچی کے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ چاچی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے چاچی کو جگانا چاہا تو مجھے کرنٹ سا لگا۔ چچی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا، چاچی کے چہرے کو ہلایا جلایا تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، مگر بخار کی وجہ سے چاچی بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ چچی کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ میں ڈر گیا کیونکہ چچا اکثر اس وقت کال کر لیتا تھا۔ چاچا نے جاتے وقت مجھے کہا تھا کہ تم میری بیوی کا خیال رکھنا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر چچا کی کال آ گئی تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ خیر میں فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگا اور ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے فوراً چاچی کو ڈراپ لگا دیا اور کہنے لگا کہ ان کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، ڈراپ سے ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں چچی کے سرانے بیٹھ گیا، ان کا سر دبانے لگا۔ چچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ چاچی نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، مگر میں منی کے چکر میں چاچی کو بھول گیا۔ پتہ نہیں چاچی کو کب سے بخار تھا۔ ڈراپ ختم ہوئی تو چچی کو ہوش آ گیا۔ میں چاچی کو باتھ روم لے گیا۔ چاچی نے منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ وہ باہر آئی تو میں نے اس کے لیے چائے بنا لی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے چچی سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے کال کر دیتی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے شکوہ کیا کہ آج کل تم بیزی رہتے ہو، مجھے تو وقت ہی نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا جب تم سارا دن میرے کمرے میں میرے ساتھ گزار دیتے تھے، اور اب تو تم میرے پاس بھی نہیں آتے۔ میں نے چچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آج کا دن ہم ساتھ گزارتے ہیں، مگر چچی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش بیٹی کچھ سوچتی رہی۔ کیا ہوا؟ میری بات سن کر چچی کہنے نہیں، مجھے ابھی اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے۔ یہ سن کر میں نے چچی کو حیرانی سے دیکھا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ مگر میں نے چچی کو وہاں جانے سے روک دیا اور کہا آج میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر پر رہ کر آرام کریں۔ یہ سن کر چاچی ہنستی اور کہنے لگی ہم جیسیوں کی نصیب میں آرام کہاں۔ یہ سن کر میں چونک گیا اور میں نے چاچی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج سہیلی کے گھر نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر چاچی نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میری گرفت مضبوط تھی، اس لیے وہ چاچی نے کوشش ترک کر دی اور کہنے لگی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، مگر تمہیں یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، مجھے کیوں نہیں سمجھ آئے گی؟ مجھے بتائیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ یہ سن کر چاچی نے کہا تم ابھی بچے ہو۔ یہ سن کر مجھے اور غصہ آ گیا اور میں نے چچی کے ہاتھ زور سے موڑ دیا۔ چچی تکلیف سے کرانے لگی۔ میں نے چچی سے کہا کہ اب بھی کہیں نہ میں بچہ ہوں۔ یہ سن کر چچی نے مجھے تھپڑ مار دیا اور میں نے چچی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم دنیا کے لیے بڑے ہو مگر میرے لیے بچے ہو، اس لیے کہا، مگر تم تو برا مان گئے۔ میں نرم پڑ گیا۔ چچی کہنے لگی ڈاکٹر نے اتنے پیسے لیے، 2000۔ میں نے جواب دیا تو چچی کہنے لگی اتنے زیادہ؟ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ آپ کو پیسوں کی کیا پرواہ، آپ کا شوہر آپ کی خاطر وہاں سعودیہ میں نوٹ کما رہا ہے۔ یہ سن کر چاچی چپ ہو گئی۔
اور ضد کرنے لگی کہ مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑاؤ ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ میں جانتا تھا کہ چاچی بہت ضدی تھی، اپنی بات منوا کر رہتی تھی، اس لیے میں نے موٹر سائیکل نکال لی اور چچی کو ان کی سہیلی کے گھر چھوڑ آیا۔ میں ہمیشہ چچی کو ان کی سہیلی کے گھر سے تھوڑا پہلے چھوڑ دیتا تھا۔ میں اکثر چچی سے کہتا تھا کہ میں ان کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں، مگر چچی نہیں مانتی تھی۔ میں چچی کو چھوڑ کر بازار تک آیا تھا کہ چچا کی کال آ گئی۔ چچا چاچی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے بتایا کہ چاچی گھر پر نہیں تھی۔ میں نے چاچا کو بتایا کہ چاچی اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگا، تمہاری چاچی روز روز اپنی سہیلی کے گھر کیوں جاتی ہے؟ اس بات کا پتہ کرو۔ یہ سن کر میں نے چاچا کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ چاچی پر شک نہ کریں۔ مگر چاچا کہنے لگا، میں نے پہلے بھی تمہیں کال کی تھی اور کہا کہ میری بات اپنی چاچی سے کرا دو، مگر تم نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر ہے۔ چاچا نے غصے سے کال کاٹ دی اور میں سوچنے لگا کہ پردیس میں بیٹھے شوہروں کو اپنی بیوی کے کردار پر شک کیوں ہونے لگتا ہے۔ میں یہی سوچتے سوچتے شو روم آ گیا جہاں میرا دوست نئی گاڑی کا سودا کر رہا تھا۔ میں اس کے دفتر میں بیٹھ گیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ اس نے نوٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے کہا، یہ سارے نوٹ آج منی کے پیروں میں رکھ دوں گا۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا اور اس سے کہا کہ تم جب بھی منی سے ملنے جاتے ہو نئے نوٹی کی گڈی لے جاتے ہو، کیا تم منی سے اتنا عشق کرتے ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگا، پیسہ کیا چیز ہے، میں تو منی پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ یہ سب میں اس کی نظر میں آنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر بلا لے۔ یہ سن کر میں نے دوست سے کہا، میں دعا کروں گا کہ وہ رات آج ہی ہو۔ یہ سن کر میرا دوست کہنے لگا، تمہاری دعا پوری ہوئی تو ایسی ہی نوٹوں کی ایک گڈی میں تمہارے بھی حوالے کر دوں گا۔ اس دن ہم کافی دیر تک منی کی بات کرتے رہے۔ میں نے شام کو کچھ دیر کے لیے گھر آیا تو چچی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میں بھی گھر کا تالا لگا کر دوست کے پاس آ گیا۔ جب گھر کا مالک ہی گھر نہیں لوٹتا تو میں کیوں اس کی حفاظت کروں؟ دوست اور اس نے ایک جگہ کھانا کھایا اور منی کے کوٹھے پر آ گئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی، منی ڈانس کر رہی تھی۔ ہم تھوڑے دیر سے پہنچے تھے اس لیے ہمیں آخر میں جگہ ملی، مگر منی کا ڈانس اور قاتل ادائیں ہم آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے تھے۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے 10 منٹ گزرے تھے کہ منی نے ناچتے ہوئے میرے دوست کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ بڑی محفل میں منی جس کی طرف دیکھتی تھی سب اسی کی طرف دیکھنے لگتے تھے۔ میں نے بھی حیرانی سے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کی رات وہ منی کے ساتھ گزارے گا۔ جب اسے یقین آیا تو اس نے بڑی محفل میں میرا ماتھا چوم لیا اور جیب میں رکھی نوٹوں کی گڈی میرے حوالے کر دی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا آ گیا، ارے یہ اتنے سارے نوٹ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نے دھیرے سے کہا، منی کے ساتھ رات گزارنے کی خوشی میں۔ اس دن محفل ختم ہوئی تو میں اکیلا وہاں سے نکلا کیونکہ میرا دوست منی کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ آج کی رات میں بہت اکیلا تھا اور اداس بھی کیونکہ گھر میں چاچی نہیں تھی اور شو روم میں میرا دوست نہیں تھا۔ پھر میں کہاں جاتا؟ میں نے ساری رات سڑک پر ٹہلتے ہوئے گزاری دی۔ صبح ہوئی تو میں نے چچی کو کال کی اور کہا کہ چچا کے کئی بار کال کر چکا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس لیے گھر آ جاؤ۔ یہ سن کر چاچی نے کہا کہ مجھے لینے آ جاؤ۔ میں نے موٹر سائیکل چاچی کی سہیلی کے گھر کی طرف موڑ لی۔ میں وہاں پہنچا تو چچی مجھے راستے میں ملی۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتی ہی میں اپنے کمرے میں لیٹ گیا کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی تھی، جبکہ چاچی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ چاچی کی چیخ سے کھل گئی۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو چاچی فرش پر گری ہوئی تھی۔ میں انہیں کھڑا ہونے میں مدد دی مگر ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ چچی کی حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور میں ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر کے آنے تک چچی بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چچی جب بھی اپنی سہیلی کے گھر سے آتی ہے ان کی طبیعت خراب کیوں ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے چاچی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کا خیال رکھو کیونکہ ان کو بہت کمزوری ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ دی اور چلا گیا۔ میں نے بے ہوش چاچی کی طرف دیکھا۔ چاچی سارا دن بستر پر بیٹھ کر آرام کرتی ہے، پھر انہیں کمزوری کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ اس بات کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ اس دن چاچی کو کچھ بہتر ہوئی۔ میں نے چاچی سے بڑا پوچھا کہ ان کی طبیعت سہیلی کے گھر جا کر کیوں خراب ہو جاتی تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ پڑی رہی۔ میں ان کی دوائیں لینے گیا تو سوچا کہ اپنے دوست سے بھی مل لوں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی رات منی کے ساتھ کیسی گزری تھی۔
میں شو روم پر گیا تو دوست میرے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ منی نقاب کے اندر سے جتنی حسین نظر آتی تھی بغیر نقاب کی بھی اتنی حسین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں تم سے کل ملنے آؤں گا، تب تم مجھے ساری تفصیل بتا دینا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ اس رات چاچی اور میں گھر پر ہی رہے، مگر صبح ہوتی ہی چاچی ضد کرنے لگی کہ اسے اپنی سہیلی کے گھر جانا تھا۔ میں نے چاچی کو روکنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ میں نے بھی اسے جانے دے دیا۔ میں چچی کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ کر گھر آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چچی اپنی سہیلی کے گھر روز روز کیوں جاتی تھی اور وہاں جا کر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ ان سوالوں کے جواب میں جاننا چاہتا تھا مگر مجھے کہیں سے بھی ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج چاچی کی سہیلی کے بارے میں پتہ چلاؤں گا کہ وہ کون تھی۔ میں گھر آیا تو چچا کو گھر میں دیکھ کر ہکا بکا آ گیا۔ ارے چچا تم کب آئے؟ میں چچا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر اس نے یہ بات ظاہر نہیں ہونی دی اور خوشی کا اظہار نہ کیا تاکہ چچا کو شک نہ ہو۔ ویسے بھی چچی گھر پر نہیں تھی، چچا کو یہ بات پتہ چلتی ہی غصہ آ جائے گا۔ میں نے چچا کے لیے چائے بنائی تو چچا نے چاچی کے بارے میں پوچھ لیا۔ میں خاموش کھڑا رہا اور چچا سمجھ گیا۔ چچا کو یہ سن کر غصہ تو بہت آیا مگر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر میں نے فوراً موٹر سائیکل اٹھائی اور چاچی کو لینے چلا گیا۔ میں نے چچی کی سہیلی کا گھر دیکھا تو مگر اس کے گھر کا گیٹ بند تھا۔ میں نے کئی بار چچی کو کال کی مگر چچی نے کال پک نہیں کی۔ مجھے چچی کو ساتھ لے جا کر جانا تھا، اس لیے میں نے اس کی گھر کی دیوار پلانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سوا میرے پاس چارہ نہیں تھا۔ میں دیوار پلانگ کر چچی کی سہیلی کے کمرے میں گھسا۔ اندر گیا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ چچی اپنی سہیلی کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ایک مرد کے ساتھ تھی۔ یہ دیکھ کر میں باہر نکل آیا۔ پتہ نہیں چچی یہاں آ کر ایسا کام کرنے پر کیوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں چچی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اپنے دوست کے شو روم پر گیا۔ اس نے مجھے منی کی ایک پکچر دکھائی اور کہنے لگا یہ پکچر منی سے چھپ کر صرف تمہارے لیے بنائی تھی تاکہ تم بھی اس کا چہرہ دیکھ لو۔ تب میں منی کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا کیونکہ منی کے ساتھ چچی بھی اس کمرے میں موجود تھی۔ میں نے دوست سے پوچھا تو وہ کہنے لگا یہ منی کی سہیلی ہے، یہ بھی یہی دھندا کرتی ہے مگر اس کی سہیلی چھپ کر یہ دھندا کرتی ہے۔ یہ سن کر میں چپ رہا اور اس سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری چاچی ہے۔ میں دوست کے شو روم سے چلا گیا اور چاچی کو کال کر کے بتایا کہ چچا گھر آ گیا تھا۔ چاچی یہ سن کر فوراً گھر آ گئی مگر اس سے پہلے میں یہ بات چچا کو بتا چکا تھا۔ چاچا نے جو ہی چاچی کو دیکھا اس نے غصے سے کہا تم ایک بد کردار عورت ہو، میں سعودیہ گیا تم نے یہ دھندا شروع کر دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کا دل بہلانے لگی ہو، تمہیں کس چیز کی کمی تھی جو تم طوائف بن گئی۔ یہ سن کر چاچی رونے لگی اور اس نے کہا مجھے پیسوں کی کمی تھی، تم تو سعودیہ چلے گئے مگر تم نے مجھے وہاں سے 1 روپیہ تک نہ بھیجا، میں نے یہ گھر چلانا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر یہ دھندا کرنے لگی۔ یہ وجہ سن کر میں ہکا بکا آ گیا۔ یہ بات تو مجھے بھی پتہ نہیں تھی کہ چچا سعودیہ سے پیسے نہیں بھیجتا تھا۔ اگر مجھے چاچی یہ بات بتاتی تو اسے یہ کام نہ کرنے دیتا۔ چچا یہ بات سن کر شرمندہ ہو گیا اور چاچی کو اپنے ساتھ سعودیہ لے گیا۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔